الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بہت احترام کے لائق، بہت عزتوں کے لائق اس عظیم بامقصد اجلاس میں حاضر علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ قرآن، اساتذہ مدارس و مکاتب، بزرگوں، دوستوں، ہر دل عزیز نوجوانوں، ذہن میں تو یہ تھا کہ 9 بجے بیٹھیں گے اور 10 بجے اٹھیں گے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بہت آسان لفظوں میں کوئی بات کہنے سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر ہم سبوں کو عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی تشریف لائے اور بہت خوشی کے انداز میں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے طوبی لمن رآک وآمن بک۔ اللہ کے رسول نے سنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی سمجھے کہ اللہ کے رسول بہت فکروں میں رنجیدہ، امت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، شاید توجہ نہیں فرمائی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ طوبی لمن رآک وآمن بک۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش بختی ہے، بڑا انعام ہے طوبی، کس کے لیے؟ لمن رآک، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وآمن بک، اور آپ پر ایمان لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ طوبى لمن رآك وآمن بك. اور اس میں کیا شک ہے، کیا قسمت ہے ان لوگوں کی، اور کیا خوش بختی ہیں جو ہر وقت اپنے سر کے آنکھوں سے تاجدار مدینہ سرور کونین محمد عربی تاجدار بطحا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہو. میں اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں انسان زندگی بھر تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن ہائے رے بدقسمتی میری، کتنی راتیں گزر گئی، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، لیکن کبھی کوئی رات اور کوئی رات کا گوشہ ایسا نہیں ملتا جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. ان کے خوش قسمتی اور خوش بختی میں کیا شک ہے. لیکن او عزیزو، او پیارو، او نوجوانوں، او اللہ کے نیک بندو، اخلاق تو دیکھیے میرے آقا کے. آقا ہم گنہگاروں، ناہنجاروں، بھول بھلیا میں رہنے والے انسانوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. اللہ اکبر. 3 مرتبہ میں اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا. اس کے بعد خود آقا اپنی فیض زبان، فیض ترجمان سے کہہ رہے ہیں. کیا کہا؟ اب سن میں کیا کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اب کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں طوبى ثم طوبى ثم طوبى من لم يرانی وآمن بی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جاؤں آقا کے اس محبت پر، اس شفقت پر. آقا نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. سنو میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. طوبى ثم طوبى ثم طوبى. ایک نہیں، 3 خوشخبریاں ہیں، 3 انعامات ہیں اور خوش بختیاں ہیں ان کے لیے. من لم یرانی، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. آقا کس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ بولو ہمارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. من لم یرانی وآمن بی. بہت بعد کے زمانے میں پیدا ہوں گے جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور نہیں دیکھتے ہوئے بھی میرے اوپر ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے میں محمد 3 خوشخبریاں سنا رہا ہوں. میرے آقا کہیں پر بھی ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے، نہیں چھوڑا، کہیں نہیں، کہیں نہیں. او عزیز نوجوانوں، کیا ہم نے بھی آقا سے وفاداری نبھائی ہے؟ پوچھو اپنے دل سے. گردن جھکاؤ، جواب مل جائے گا. اتنے پیارے آقا جو کہیں بھی آسمانوں پر گئے ہم کو نہیں بھولا، معراج پہ گئے ہم کو نہیں بھولا، مرض الوفات میں ہیں ہم کو نہیں بھولا. اور میں اور مجھ جیسے کتنے ہیں اللہ کے اس زمین پر اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان گنت اللہ کی نعمتیں، اور ہم سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. ہم سے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھائی نہیں جاتی. آقا کی نسبت کی لاج ہم سے نہیں رکھی جاتی. میرے گھر میں میں اپنی ماں کا کہا نہ مانوں، میں اپنے باپ کے ساتھ وفاداری نہ کروں اور بار بار حکم توڑوں، ہزاروں محبتوں اور مامتاؤں کے باوجود یہی ماں
اور یہی باپ ہمیں گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ اور میرے آقا ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہمیں یاد رکھ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں جو مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک عہد کر کے جانا ہے، آج کے بعد ہم بھی کبھی ہمارے پیارے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی موقع پر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے، وفاداری کریں گے، محبت کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ اور جب یاد رکھو گے عزیزوں، نوجوانوں، او امت کا مستقبل، ذرا سی بات ہمیں یاد رہے گی کہ مجھے نسبت ہے محمد الرسول اللہ سے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر کتنا سخت سے سخت دل ہو، اگر اس کو محمد الرسول اللہ کی نسبت یاد آئے گی، اس سے کبھی گناہ نہیں ہوگا، کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج بھول کر بھی ہمیں کبھی یاد نہیں آتا کہ ہم نے کچھ بھولا ہے، اس لیے سر تا سر گناہوں میں ڈوبے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے گناہ کیے ہم نے، اتنے گناہ کیے ہم نے، اتنے گناہ کیے ہم نے کہ مجھ جیسا پاپی انسان جب اللہ کے اس زمین پہ چلتا پھرتا ہے تو یہ ہوائیں میرے گناہوں کی وجہ سے کڑوی ہو جاتی ہے، یہ فضائیں مقدر ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ اللہ کب تک اس پاپی کو، گنہگار کو، کب تک اس زانی کو، کب تک اس عیاش کو، کب تک اس شرابی اور کبابی کو اللہ تو جلائے گا؟ اس کے چلنے پھرنے کی وجہ سے ہم مقدر ہو رہے ہیں، فضائیں کڑوی ہو رہی ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ او نوجوانوں، اللہ 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 جواب دیتے ہیں، ابھی انتظار کرو، میں اللہ میرے بندے کے توبہ کے انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آئے گا پلٹ کے، ایک مرتبہ سچے دل سے مجھے پکارے گا، اے بار الہ معاف کر دے، اب تنگ آیا ہوں۔ میں اللہ اسی کو بہانہ بنا کر معاف کر دوں گا۔ میں نے اتنے محبتوں سے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالنے کے لیے تو نہیں بنایا۔ ایک مالی اپنے چمن کا ایک پھول بغیر اجازت توڑنے نہیں دیتا، درخت کا ایک پتا توڑنے پہ غصہ ہوتا۔ ایک کمار اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتن کوئی توڑ دے تو انتقام اور جذبے میں آ کر لڑنے لگتا۔ وہ اللہ جس نے اپنے مرضی سے ہمیں بنایا اور پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا کو وجود بخشے، وہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں اور جلیں۔ اور ہم ہیں اتنے بہادر بن گئے، ہم ہیں اتنے بہادر بن گئے، اللہ اکبر، ہم اپنے عمل سے، کردار سے یہ کہہ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں، اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں تیرے کرم کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ہم جہنم کے آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ بہت تھوڑے دنوں کی زندگی ہے عزیزوں۔ او نوجوانوں، او ذمہ داروں، او سماج کے بڑے لوگوں، بہت کم دنوں کی زندگی ہے، بہت کم دنوں کی زندگی ہے، بہت کچھ کر لو، بدل لو اپنے زندگی کو اللہ کے لیے، ارادے کرو آج کہ جو زندگی اب تک گزری، اب انشاءاللہ گناہوں والی اس بدترین زندگی سے ہم سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ۔ توبہ سے، گناہوں سے توبہ کر کے جانا ہے بس، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اگر ہم بہت نیکیاں کرتے رہیں، بہت ثواب کے کام ہم نے کیے، لیکن نوجوانوں گناہ سے بچنے کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یاد رکھنا ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ اصل چیز ہے
گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، تو پھر ہماری نیکیاں، ہمارا ثواب ہمارے نام اعمال میں بیلنس رہتا ہے۔ آقا نے کتنی جگہوں پر فرمایا، ایک آدمی ہے، اس نے بڑی نیکیاں کی، بہت ثواب کے کام کیے، لیکن ایک گناہ اس سے ہو گیا۔ کیا؟ اگر کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے باتیں کی تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا گناہ کیا بولو؟ ایک۔ نیکیاں کتنی ضائع ہو گئی؟ جتنی تھی سب، اربوں کھربوں نیکیاں ایک سیکنڈ میں ضائع ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نیکیوں کا کرنا جتنا ضروری ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ میرے آقا نے فرمایا حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ ایک گناہ اتنا خطرناک ہے، یأکل الحسنات، وہ سارے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور آج تو عجیب و غریب ماحول ہے۔ اللہ اکبر! آج گناہ علی الاعلان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے، برائی کو برائی سمجھی نہیں جا رہی ہے، اور جو شخص کو زہر کا پتہ نہ ہو اور وہ زہر کو زہر نہیں سمجھتا ہو تو بتاؤ اس شخص کے ہلاکت میں کوئی شبہ ہے؟ وہ زہر کو زہر جانتا ہی نہیں تو وہ تو زہر کھا کر ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں تو ہماری ہلاکت اور بربادی کب کے ہو چکی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے آج ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو توبہ کرنا ہے۔ گناہ سے بچنا، توبہ کرنا اور توبہ پہ قائم رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ ماحول بہت خراب ہے، پانی سر سے اوپر ہو گیا، چوراہے پر، سڑکوں پر ہر جگہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ہم بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اکثر نوجوان کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جب ان کے قدموں میں کوئی جاتا ہے تو وہ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹرز جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اللہ والے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ روحانی بیماری ہے۔ آنکھوں کا بہک جانا، بد نگاہی کا ہو جانا، غیبت کا ہو کر دینا، چغلی کا کر دینا، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بدزبانی ہے، گالیوں کا دینا ہے، بے جا غصہ کرنا ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ اس سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کی محبت، عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے دیں۔ بس بیٹا جب کوئی نازیبا حرکت کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ امی دیکھ رہی ہے یا امی دیکھ لے گی تو شرمندگی ہوگی، تو اس کے دل میں ماں کی عظمت ہے نا، ماں کا احترام ہے، ایک دبدبہ ہے ماں کا، اپنے باپ کا، ہائے ابو دیکھ لیں گے تو شرمندگی ہوگی، کیا کہیں گے۔ یہ ماں کا مقام، باپ کا مقام دل میں ہے تو وہ باپ کی عظمت کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے، ابو دیکھیں گے۔ پیاری بہنا کی نظر پڑے گی تو مجھے کتنی ذلت ہوگی۔ جس کے لیے دل میں جگہ ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ جب اللہ رب ذوالجلال کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، جب اللہ رب ذوالجلال کے ہر جگہ ہونے کا تصور ہمارے دل میں آئے گا، پھر ہمارے لیے گناہ کا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں۔ یہ تقویٰ جس کو کہتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر انسان
کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ کب کیا کرتے تھے؟ رات میں۔ تو نوجوان بھی شروع کر دیں گے کہ آج سے آپ تو عمر نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ گشت کریں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت عمر گشت کر رہے ہیں ہر روز رات میں۔ ایک دن حضرت عمر کے کانوں میں آواز پڑی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ حضرت عمر نے سنا، ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہہ رہی ہے ماں نہیں ملاؤں گی، امیر المومنین نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی اپنے دودھ میں پانی ملا کر فروخت نہیں کرے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹی رات ہو گئی ہے، امیر المومنین کہاں تجھے دیکھنے آئے ہیں اور کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کون جا کر کے حضرت عمر کو خبر کر دے گا؟ اس وقت اس بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے سے کون روک رہا تھا؟ جب دل میں اللہ آ جاتے ہیں، اس نے کیا کہا؟ امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، بھوک لگی۔ عربوں میں رواج تھا، پیدل سفر کرنے والے جب تھک ہار جاتے تھے، بکریوں کو چرانے والے راستے میں ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، دودھ نکال کر پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو بھوک محسوس ہوئی، دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس سے حضرت عمر نے جا کر دودھ مانگا۔ دیکھیے نوجوانوں، ایک نوجوان تم ہے، ایک نوجوان وہ ہے، چرواہا ہے۔ آپ تو بڑے ماشاءاللہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، وی آئی پی اور وی آئی پی ہے آپ ماشاءاللہ۔ وہ تو ایک چرواہا تھا، جانور کو سنبھالنے والا، بکریوں کو چرانے والا۔ کہا کہ دودھ تو ہے، بکریاں تو ہے، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، میں اس کے اجازت کے بغیر تم کو دودھ نہیں دے سکتا۔ کون روکا اس نوجوان کو غلط کام کرنے سے، خلاف شریعت کام کرنے سے؟ کس نے روکا؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ نوجوان کو روک سکتی تھی، کیا وہ طاقت آج ہمیں نہیں روکے گی؟ تصور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں، اگر کروں گا اور رب کو جلال آئے گا، اللہ وہ طاقت والا ہے، اسی وقت میرے آنکھ کو اندھا کر سکتا ہے۔ کیا کرو گے؟ کل عشاء میں ایک نوجوان لپٹ کے رو رہا تھا، مولانا بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس جوانی میں دعا کرو کہ بینائی لوٹ کر کے آئے۔ نعمت جب چھن جاتی ہے، جب قدر ہوتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، رحم پر رحم، کرم، معاف اور پھر معافی۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جب دیکھے گا کہ کوئی اپنی نظروں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر کوڑا لگوا سکتا ہے۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اللہ بینائی چھین سکتا ہے، اللہ آنکھیں نکال سکتا ہے، اللہ سب پر قادر ہے۔ لیکن اللہ رحم کر رہے ہیں اور ہم ضد میں آ رہے ہیں۔ جس زمین پر ہم گناہ کر رہے ہیں، میرا اللہ قادر ہے وہ زمین پھٹ جائے اور گناہ کرتے کرتے اللہ ہم کو دھسا لے۔ کیا کرو گے نوجوانوں؟ بے حیائی ہم کر رہے ہیں، ڈینس باروں میں نوجوان ہیں، شراب کے نشے میں چور ہے، دمدم مست قلندر ہو رہا ہے، احساس نہیں ہے تم کو؟ اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ انتظار کرنے کے بعد کبھی جلال آئے میرے رب کو، اللہ ایک کو نہیں، پھر دو کو نہیں، ایک ساتھ اللہ ہزاروں کو لینا جانتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گی؟ کیوں ہم نے اللہ کی عظمت کو دل سے نکال دیا؟ کہا کہ میں مالک نہیں ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے، میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، اس کی جو قیمت تو بتائے گا میں تجھ کو دے دوں گا، پیسے تیرے ہو جائے گے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے اور اس کا ایمان دیکھو، خوف خدا دیکھو۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ چلو اب اس کا امتحان بھی لیتا ہوں۔ دودھ تو نہیں ملا،
بچے کے تقوی کا علم ہو گیا تو کہا اور ایک امتحان، ایک پرچہ اور لے لیتے ہیں. کہا بیٹا ایسا کرو، ایک بکری ہم کو فروخت کر دو، پیسے تم کو دے دیتے ہیں، پیسے تم کو مل جائیں گے، گھر جا کر اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا ایک بکری کھا گیا، بکری مجھے ملے گی، پیسے تجھے ملیں گے، اور عذر بھی تو کر دے گا، جنگل میں بھیڑیا آتا ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. قربان جائے اس نوجوان کے تقوی کے، خوف خدا کے. اس نے کہا میں مالک کو تو یہ کہہ کے تسلی دے دوں گا، لیکن مالکوں کا مالک جو اوپر بیٹھا ہے میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. جب اتنا تصور اگر ہمارے دل میں آ جائے تو اللہ ہر برائی ہر گناہ سے بہت آسانی سے ہمیں بچا لے گا. نوجوانوں اتنا عہد کر کے جاؤ، آج سے ہم اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت جس کو تقوی کہتے ہیں، محنت کر کے اللہ والوں سے مل مل کر اہل علم کی صحبت میں جا جا کر اپنے دل میں بسا لیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو ڈگمگا نہیں سکے گی، پھر گناہ ہمارے ذات سے نہیں ہوگا. آج اللہ کا ڈر دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہوں میں پھنسے جا رہے ہیں. نوجوان جیسا دیش ویسا بھیس کا نعرہ لگا رہا ہے. ہم جس کالج میں پڑھتے ہیں وہاں ایک ماحول ہے مولانا فری. آپ کی طرح ہم نہیں جیتے ہیں، آپ اونٹوں کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہوائی جہاز کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ریلیشن جو ہے بہت فری ہوتے ہیں، ہم دل کا پردہ کرتے ہیں، ہمارا دل صاف ہے، اس لیے ہم اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں ہم اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے ہیں کہ آنکھ سے کیا ہوگا، ہمارا دل تو پاک ہے، اس لیے ہم فری مائنڈ سب کے ساتھ رہتے ہیں. کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کالج پڑھنے والی بچے ہوں کہ بچیاں ہوں، ہم تو فری مائنڈ رہتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ آقا کہہ رہے ہیں یہ نظر جو ہے تیری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تیرا دل اگر صاف ہوتا خدا کی قسم تیری آنکھ غلط کبھی نہیں دیکھتی. بادشاہ اگر صحیح ہوتا تو رعایا کبھی بدماشی نہیں کرتی، بادشاہ کے صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے اور آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ فری ہونا نہیں ہے، یہ اسکیم ہے جہنم میں بھیجنے کی. یہود و نصارہ جانتے ہیں کس راستے سے ہم نوجوان کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں، کس راستے سے ہم نوجوان بچیوں کو سڑکوں پر بے حیا کر سکتے ہیں. وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں اور ہم بھی نوجوان ان کے راگ میں راگ اور ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی لذت ہماری عقل کو اندھا کیے ہوئے ہیں، یہ چند منٹوں کی لذت ہمارے عقلوں کو معوف کیے ہوئے ہیں. خوف آخرت ہمارے دل سے نکل گیا، قبر کی گھاٹی ہمارے دل سے نکل گئی. وہ قبر جس کو دیکھ کر جو سامنے آ جائے تو حضرت عثمان غنی اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. وہ قبر کا تصور ختم ہو گیا. موت کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے گناہ کا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. ہم تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں عزیزو. 31 ہمارے لیے 31 ابھی راستے سے آئے، ہر جگہ ڈی جے لگا ہوا ہے، مسلمان ناچ رہا ہے، مسلمان نوجوان تھرک رہا ہے میوزک پر. اللہ اکبر. مسلمان نوجوان بچیاں اپنی عفتوں کے سودے کر رہی ہے برسر عام. اور پھر ہمیں شکایت ہے اللہ کو رحم کیوں نہیں آتا. سارے دنیا میں ہم کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. گاجر اور مولی کی بازار میں کوئی قیمت ہے؟ ان مسلمان اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے، اس کے خون کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں رہی ہے. اتنی لاشیں گر رہی ہے کہ لاش کو اٹھانے والا نہیں ملتا. کس منہ سے ہم کہتے ہیں اللہ کو رحم کیوں نہیں آ رہا ہے، اللہ رحم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ کو بھیج کر
تمہیں راستہ بتایا، تمہیں طریقہ بتایا، تمہیں ضابطہ دیا، قرآن دیا، رسول دیے، ضابطہ دیا، دین دیا، شریعت دی، سب کا جنازہ نکال کر کے تم منمانی زندگی گزار رہے ہو۔ تم میرے شریعت سے ہٹ گئے، اسی وقت تمہارا میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب مرے تو کیا اور مارے تو کیا، کٹے تو کیا اور ذبح کیے گئے تو کیا، ایسے ذبح کیے جاؤ گے کہ کوئی آہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں، اللہ رحمتیں ہیں تیری، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے، کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیا حق ہے مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے زمین پر میں نے کیا نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو میں نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے کیا نہ ہو، پھر کیا حق ہے مجھے یہ کہنے کا کہ اللہ کو رحم کیوں نہیں آ رہا؟ کب ہوش لوگے نوجوانوں؟ کب تک یہ بے حیائی؟ کب تک یہ میوزک پہ تھرکنا؟ آخر کیوں ہمارے عقلوں پر اتنے پردے پڑ گئے؟ ہر جگہ دشمن ہمارا استحصال کر رہا ہے، ہر جگہ، اسکول میں وہی، کالج میں وہی، پرائمری میں وہی، یو کے جی، وہ معصوم بچے، اور ان کے روحانیت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ گیدرنگ کا پروگرام ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے، اتنے حیا سوز، ایمان سوز ڈرامے ان کو دیے جا رہے ہیں، علمان الحفیظ، اور یہ دیندار ماں اور خالہ اور پھوپھی اور چاچی اور مامی اور کامی سارے برقع پہنے لائن لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک پیرنٹس کو بلایا تھا، 50 ایک گھر سے جا رہے ہیں کہ میرا بچہ گیدرنگ میں حصہ لیے ہوئے ہے، کیا کرے گا تیرا بچہ اور تیری بچی؟ نیم برہنہ لباس پہن کر میوزک پر تھرکے گی اور سارے شریعت کو ذبح سر عام کرے گی، اور یہ مسلمان بے غیرت دیکھ کر بیٹھے گا، خوش ہوگا اور اپنی حلال کمائی سے اس کو انعام دے گا۔ میں کرناٹکا میں تھا، گیدرنگ ہو رہی تھی، مجھے بتانے والے نے بتایا وہ نوجوان بچی نیم برہنہ لباس پہن کر اسٹیج پر جو ڈانس کر رہی ہے وہ مسلمان کی بیٹی ہے، اور اس کے باپ کا نام لوگ اس کو نبی کہہ کے پکارتے۔ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کو؟ کیا ہوگا ہمارا نوجوانوں؟ آخر اتنے کیوں ذلت کے غار میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہر جگہ ہمارا استحصال کیا جاتا، نوجوانوں کو عقل نہیں آتی، کیوں یہ احتجاج نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم خود بھی شریک نہیں ہوگے، گھر کا کوئی فرد شریک نہیں ہوگا، اور نہ کسی کو شریک ہونے دیں گے۔ محبتوں سے سمجھائیں گے، لپٹ جائیں گے، گلے پڑ جائیں گے، روئیں گے، لیکن کسی کو حرام راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ ہم تو روکنے والے تھے اللہ کے بندو، ہم تو ان کو جا کے کہتے اے ہمارے عیسائی بھائیو تم بائبل کھولو، ہم قرآن کھولتے ہیں، دیکھے تو دیکھو تو وہ پاکیزہ ہستیاں، اللہ اکبر، ان کے پاک دامنی کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جس کے نام پہ تم رات بھر شرابی اور کباب پی کر حرام کاری کر رہے ہو۔ ہمارا قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہ بہت پاک نفوس تھے۔ آؤ تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں، تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھے، تم بائبل کھولے ہم قرآن کھولتے ہیں، آؤ دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ تم کس راستے پر جا رہے ہو؟ تم کیا کر؟ ہمارا تو کام تھا ان کو سمجھائیں، لیکن اس موٹے نفس کو خوش کرنے کے لیے بے تحاشا نوجوان بچیاں بھی اور نوجوان بچے بھی ڈانس بار جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ پتہ ہے تمہیں؟ اللہ کو جلال دلا رہے ہیں، اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ اپنے قال سے حال سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کٹ رہے ہیں پھر بھی عقل نہیں آئے گی، کھوٹوں سے باندھ کر ظلم کیا جا رہا ہے تب بھی ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی، اجتماعی اس میں دری کی جا رہی ہے پھر بھی ہمارے دلوں میں پسینہ نہیں آتا، اور یہ دل نہیں پسیجتے۔ اللہ ہم اجتماعی طور پر غارت ہونا چاہتے، اس کے علاوہ اور ہے کیا دماغوں میں؟ سارے دنیا میں پیسے جا رہے ہیں، لاشیں سڑ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور ایسے عالم میں میری بہن اور میرا نوجوان بھائی ڈی جے لگا کر برسر عام ناچتا ہے۔ شریعت کا مذاق نہیں ہے یہ،
اسلام کا مذاق نہیں ہے یہ۔ پھر اگر کوئی لال بھجکڑ انگلی اٹھاتا ہے شریعت پر، ہم آستین چڑھا کر دھرنے دینے لگتے ہیں، شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جرم میرا نہیں ہے، اللہ کے نظر میں بڑا مجرم میں نہیں ہوں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ مجرم ہے، میری 4 انگلیاں کہتی ہے تو منافق ہے، تو مجرم ہے، تو نے موقع دیا ہے، شریعت کا لحاظ تو نے نہیں رکھا، قرآن کا پاس و لحاظ میرے پاس نہیں ہے، دین کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، پردے کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، قرآن کے قانون کی عظمت میرے پاس نہیں ہے۔ ہم نے چوک چوک نکڑ نکڑ ناقدری کر کے دکھائی ہے۔ جب دشمن بہادر ہوا ہے، اب انگلیاں اٹھاتا ہے تو ہم اس کے خلاف آستین چڑھاتے ہیں، اپنے دل کو نہیں کوستے۔ اے منافق، تیری وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ ایمان والوں کو اپنی انرجی جن کاموں میں استعمال کرنی تھی سب چھوڑ چھاڑ کے ہمیں روڈ پہ آنا پڑا ہے۔ یہ نوجوانوں کی شریعت سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ وہ بہادر اتنا بہادر نہیں ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی کسی لال بھجکڑ کے مانے وہ سپوت نہیں جنا ہے جو قرآن پہ انگلی اٹھائے، جو شریعت میں مداخلت کی بات کرے، واللہ نہیں جنا ہے۔ ان کو تو ہم موقع دیتے ہیں، ہم ناقدری کر کے دکھاتے ہیں، تب جا کے یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تب جا کے یہ قانون بنانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ استاد محترم حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کم بختو، یہ دارالعلوم دیوبند کا اتنا مقام اور اتنی عظمت تھی دیوبند کے رہنے والے غیر مسلموں کے دل میں، وہ یہاں سے جاتے تھے سر جھکا کے گزرتے تھے، اللہ اکبر، نظریں اٹھاتے نہیں تھے۔ لیکن کم بختو ہم سے کہہ رہے تھے، جس دن سے طلبہ دارالعلوم نے پان کھا کر صدر گیٹ پہ تھوکنا شروع کر دیا، غیروں نے وندے ماترم پڑھنے کے نعرے لگائے۔ پہلے عظمت ہم نے گرائی، ناقدری ہم نے کی، تب دشمن بہادر ہوا ہے۔ آج ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس خود قرآن کوئی مقام نہیں رکھتا، عمل سے کہہ رہے ہیں۔ پٹاخے میں کوئی ورق نکل جائے، ہاہاکار مچ جاتی ہے، اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ گنہگار ڈرتے ڈرتے آپ سے سوال کرتا ہے، او قرآن سے محبت کرنے والوں، پوچھو اپنے دل سے اللہ کے لیے کہ اس ہفتے 8 دن میں ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے؟ کیا یہ قرآن کی ناقدری نہیں ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن سے ناروا سلوک نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن سے سوتیلا سلوک نہیں ہے؟ مہینے گزر جاتے ہیں، مہینے۔ میں نوجوانوں میں رہتا ہوں، ایک وکیل سے میں نے ایک مرتبہ چائے پہ پوچھا، بہت چائے تم نے پلا دی، میری آنتیں موٹی ہو گئی، اللہ مجھ سے پوچھے گا ذرا بتاؤ تو ایڈوکیٹ صاحب آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں روز؟ وہ رونے لگا، چائے رکھ دی اور کہا مولانا سچ بتاؤں، جس دن سے بچپن میں نے مسجد میں مکتب میں جانا چھوڑا، اس دن سے آج تک میں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، 25 سال گزر گئے، 22 سال گزر گئے، قرآن کو چھونا نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ کی نظر میں مجرم میں ہیں کہ وہ ہیں؟ انہوں نے دیکھا ان کے پاس قرآن صرف زبان پہ ہے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، اس کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تب جا کے انہوں نے پٹاخوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ذرا کچوں کا لگا کے اب تو دیکھیں کہ یہ ذرا جاگے ہوئے ہیں کہ ضمیر بالکل مر گیا ہے۔ ہر چیز کی بے عظمتی ہم پہلے کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی اذان مائک میں نہیں ہونا، کیونکہ مسلمان فجر کی نماز بولو نا بہت بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، اور بولو نا نہیں پڑھتے ہیں۔ امام بیچارہ دیکھتا، انتظار کرنا پڑتا، امام کا انتظار تو 1 منٹ بھی نہیں کرتے، موٹی موٹی آنکھوں سے دیکھتی کب آتا، کیوں دیر کیا۔ اور امام کو بیچارے کو بہت سی مسجدوں میں فجر میں مقتدی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، 2-3 تو آ جائے تو جماعت تو ہو جائے گی۔ کس نے موقع دیا بولو؟ موقع کون دے رہا ہے دشمن کو کہ شریعت پر انگلی اٹھائے؟ ہم موقع دے رہا ہے، ہم موقع دے رہے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں اللہ تیرا دیا ہوا قانون خود ہمیں پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر ڈر ہوتا اور پسند ہوتا تو یہ ننگا ناچ برسر عام کبھی نہ ہوتا۔ یہود و نصارہ کی نقش قدم پر چل کے ہم دین کی دھجیاں اڑائیں، ہم سنتوں کی دھجیاں اڑائیں، یہ تو کبھی شریف انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آج سب مل کے نیت کریں انشاءاللہ
میوزک، گانے سننے سنانے سے مکمل پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے کہیں نوجوان، ذرا انشاءاللہ جانی چاہیے آسمان کی طرف تاکہ اللہ کو رحم آئے۔ ہاں، اللہ چند کے طفیل میں سب کو معاف کر دے اللہ۔ وہ بیچارے جو آج مہینوں سے تیاری میں تھے، کب ہم حرام کاری کرے، کب ہم نشہ کرے، بے چین تھے گناہ کرنے اور جہنم میں جانے کے لیے، ان پر بھی رحم کر کے اللہ سے دعا کیجیے۔ ہمارے ہی بھائی ہے اللہ، ہم نہیں سمجھا سکے، ہم نہیں پہنچ سکے ان تک، اس لیے آج کی رات وہ بے حیائی کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں آج کے رات ملک ہندوستان میں اتنا زنا ہوتا ہے جتنا سال بھر ملا کر بھی نہیں ہوتا۔ اتنی شراب صرف آج کی رات پی جاتی ہے، سال بھر کل ملا کے اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اور اس میں ہمارا اوسط لگائیے حساب، یہاں کتنے ہیں اور وہاں کتنے ہوگی۔ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان، بچے بھی بچیاں بھی شریک ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت سنبھلنے کی بات ہے۔ بے حیائی جس زمین پہ ہوتی ہے اللہ رحمت کی نگاہیں وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے اوپر کیا اللہ کی نگاہ پڑے گی رحمت کی، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ ذرا سوچو تو، اللہ کی رحمت کی نگاہ خدا ہٹا دیتا ہے جہاں بے حیائی ہوتی ہے۔ اللہ بارش روکتا ہے جس زمین پر بے حیائی ہوتی ہے۔ اللہ قحط مسلط کر دیتا ہے، اللہ حالات لاتا ہے۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے قحط کے شکار ہے کہ نہیں؟ ہم بولو، خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، کھانے کے لیے، دکان جانے کے لیے پیسہ نہیں، ترس رہے ہیں۔ یہ بھی تو قحط کی ایک شکل ہے۔ مرے جا رہے ہیں، تڑپے جا رہے ہیں، ترس رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوکا مرنے پہ مجبور ہے۔ یہ ہماری گناہوں کی نحوست نہیں ہے؟ کیا ہمت ہے کس کی کہ وہ انسانیت کو پریشان کرے؟ انسان خود جب جانوروں والے کام کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس مذموم حرکت سے جو 31 دسمبر کے نام پر بہت زیادہ ہمارے شہروں میں اور شہروں کا دیکھا دیکھی ہمارے دیہاتوں میں کی جا رہی ہے، اللہ آج ہم کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی بندہ یا بندی زنا کے عمل میں مرتکب ہوتا ہے، جب تک وہ پاک ہو کر سچی پکی توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے اندر سے ایمان کو کھینچ کے نکال دیتے۔ اب اگر اس کا انتقال اسی حالت میں ہوا، بتاؤ وہ کون سی موت مرے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا یہ اتنا گھناؤنا گناہ ہے، اتنی ناپاک حرکت ہے، جس زمین پر، دھرتی کے جس حصے پر زنا ہوتا ہے وہ زمین اتنی منحوس اور ناپاک ہو جاتی ہے، 40 سال تک اگر موسلادھار دھار بارش بھی اس جگہ برسائی جائے تب بھی وہ جگہ کی نحوست ختم نہیں ہوتی۔ سارے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ مفتی صاحب تعویذ دو نا، کمائی میں برکت ہی نہیں ہے۔ بولے کمائی میں برکت تعویذ سے آتی کیا؟ تعویذ سے آتی رہی ہوتی تو مفتی صاحب کے جو دوست رہے ہوتے وہ کبھی بھیکو نہیں لگے ہوتے۔ ایک کے ساتھ 50 تعویذ ٹانگنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ برکت تعویذ سے نہیں آتی ہے، برکت پاک دامنی سے آتی ہے۔ بولو کائے سے آتی ہے؟ بولو سب، پاک دامنی سے آتی ہے، برکتیں پاک دامنی سے آتی ہے، بے برکتی بے حیائی کی وجہ سے آتی ہے۔ مولانا ہم تو بہت دیندار ہیں، نیک ہیں، بہت ماشاءاللہ سب لگے ہوئے ہیں، لیکن بے برکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گھر میں چور پمچر ضرور ہے۔ ہم غافل ہیں اس سے، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے، گھر میں چور پمچر ہیں، کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، میرے جسم کے کسی عضو سے بے حیائی ہو رہی ہے، تب جا کے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی گھرانہ پاکیزہ ہو، با حیا ہو اور وہ رزق کے لیے کبھی ترسے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی زنا کے عمل میں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے 6 گناہ 6 نقصانات اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔
3 اس دنیا میں اور 3 آخرت میں، مرنے کے بعد کہا اس دنیا میں سب سے پہلا نقصان جو اس کو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ زانی کے چہرے سے رونق کھینچ لیتا ہے۔ اب جاؤ حجاموں کے پاس اور گھماتے رہو مشین، کب تک بھی رگڑتے رہو، یہ لگا وہ لگا سب کچھ لگا، لیکن کچھ اجاڑی رہتا ہو، اور جتنا گھستا اتنا اجاڑ ہوتا جاتا۔ یہ پاؤڈر سے آنے والی نورانیت نہیں ہے، یہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ نے چہروں سے روحانیت، اللہ نے چہرے سے خوبصورتی نکال دی ہے۔ کن فیکون کے مالک نے رخصت کر دی ہے۔ ایک نہیں 100 نائی صبح سے شام تک تیرے منہ کو رگڑتے رہے اور دسیوں صابن سے تو اپنا منہ دھلتا رہے، خدا کی قسم قیامت کے صبح تک تیرے منہ پہ نور نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے سب سے پہلی نحوست اس پر جو ہوتی ہے، اللہ چہرے سے کھینچ لیتا ہے۔ اور ہم خود بولتے نا مذاق میں، کیا اجاڑ صورت کا ہے رے تو، وہ اس کو بولتا وہ اس کو بولتا، آئینے میں کوئی نہیں دیکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ بے حیائی کہیں نہ کہیں ہم سے ہو رہی ہے۔ فرمایا دوسرا خسارہ اور ٹوٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعضائے جسم، اس کے باڈی کے جو پارٹس ہے دھیرے دھیرے گھل کے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کام کے باقی نہیں رہتے ہیں۔ جوان ہے نا میاں، پھر کڈنی کیسے گئی بولے ہو، ابھی تو جوانی کی عمر ہے نا، ہاتھ کام نہیں کر رہا، کیا بولے پتہ نہیں کیا ہوا، تھوڑا کچھ ہوا تھا وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو میں نے شل کر دیا ہے، اس حرام کام کی نحوست کی وجہ سے میں نے چہرے کی رونق بھی لے لی، میں نے باڈی کے پارٹس بھی شل کرنے شروع کر دیے ہیں، اور تیسرا نقصان اس دنیا میں اللہ کہتے ہیں اس کے رزق کی برکت میں اٹھا دیتا ہوں۔ کماتے رہیں لاکھ لاکھ روپیہ تنخواہ، لیکن گھر میں بیوی کی پھٹی ہوئی چپل سینے کے لیے نوبت آتی ہے کہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ رو رو کے کہتی ہے نہیں تو پرانی ہی سل دو، انشاءاللہ میں سال گزر جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے رزق سے برکت اٹھا لی گئی۔ فرمایا اس شخص کے لیے مرنے کے بعد بھی 3 نقصانات اٹھانے پڑے گے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور دوسرا نقصان اور خسارہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی نظر اس پہ نہیں ڈالیں گے، اور اس کو عذاب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ او نوجوانوں، کتنے تیار ہے اس عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو آج طے کرنا ہے ہمیں، ہم پاک ہوں گے، اوروں کو پاکی کا درس دیں گے، نہیں جائیں گے ہم اس گناہ کی طرف۔ آپ کو بہت برا اور خراب لگتا ہوگا، لیکن کیا کہیں اور کیا کریں؟ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک کھلے عام یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، الامان الحفیظ کہنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنا کھلے عام گناہ ہو رہا ہے۔ اس کری عمل سے توبہ نہیں ہوگا، اس کری عمل کو، اتنے خطرناک عمل کو دھڑلے سے 31 کے عنوان سے اگر مسلمان نوجوان بہنیں اور بھائی کریں گے تو بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن جنتیوں کو ایک خوشبو سنگائی جائے گی، وہ اتنے خوش ہو گئے، کہیں گے جنت میں آئے ہیں تب سے ایسی بہترین خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ کہا جائے گا یہ روزدار کے منہ سے نکلی ہوئی خوشبو ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان جہنمیوں میں ایک بدبو چلائی جائے گی جس سے جہنمی تنگ آئے گے اور کہے گے اتنے دنوں سے جہنم میں جل رہے تھے، سڑ رہے تھے اور بدبوئیں ہم سونگ رہے تھے، لیکن اتنی کڑی بدبو آج تک ہم نے نہیں سونگی۔ ان کو کہا جائے گا یہ زانی مردوں اور زانی عورتوں کے جسم سے نکلی ہوئی بدبو ہے۔ اللہ، اے میرے مالک، آج ہم سب کو اپنی نگاہوں اور اپنے دل کو پاک کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم پاکی کا ارادہ کریں گے۔ یہ سارے نوجوان کو اس نے اپنے دام فریب میں لیا ہوا ہے، اس لیے تمہاری بات تو یہاں نہیں چلے گی، جاؤ کسی اور گاؤں جا کر دعوت دینا، لوگوں کو نماز اور مسجد کی طرف بلانا، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا اچھا کہاں رہتی ہے وہ عورت؟ تو کہا حضرت وہ محلے میں فلاں گھر میں فلاں جگہ رہتی ہے۔ کہا ذرا مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ اللہ اکبر،
نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب بڑے میاں جا رہے ہیں اس گھر کی طرف، نوجوان تو نوجوان ہوتا ہے، کونیاں مار رہے ہیں، دیکھو بڑے میاں کی بھی نیت گڑبڑ ہو گئی، آئے تھے نماز کی دعوت دینے کے لیے، جا رہے ہیں اس گھر کی طرف۔ حضرت وہاں پہنچے، کسی نے بتایا یہی گھر ہے، اوپر رہتی ہے۔ حضرت دروازے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب کوئی آ ہی نہیں رہا، وہ پریشان ہے، اوپر سے جھانکتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، کوئی گاہک آتا کیوں نہیں ہے؟ نوجوان نیچے اشارہ کر رہے ہیں، شیر بیٹھا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے جب نیچے آ کے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کیوں آئے ہو، کیا چاہیے؟ بھیک مانگنے آئے ہو؟ کہو کیا دوں، کتنے پیسے چاہیے؟ جنید بغدادی نے کہا میں لینے نہیں دینے آیا ہوں۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہم لینے والے نہیں، دینے والے ہیں، یہ کردار ہم کو ادا کرنا ہے۔ نوجوانوں کہا کہ دین کیا دوں گے تم؟ کہا میں سب کچھ دوں گا، جو تو مانگیں گی اس سے زیادہ دوں گا۔ وہ بھی سمجھی بلی کے خواب میں تو چیتڑے ہی آتے ہیں، وہ بھی سمجھی کہ شاید بزرگ کی نیت خراب ہے۔ کہا آ جاؤ اوپر، لے گئی۔ کہا کہ کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا میں سب کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا میں جیسا کہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ کہا میں تیار ہوں۔ کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ، اپنے کپڑوں میں جو سب سے پاکیزہ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہنو۔ آئی وہ، کہا اب کیا کرنا ہوگا؟ اپنا رومال بچھا دیا اور کہا اس پر کھڑی ہو جاؤ۔ بازو میں کھڑے ہو گیا اللہ کا یہ بندہ۔ ماحول کے خرابی کی شکایت کرنے والوں، ماحول کو بدلنے کا ہنر اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ہم ماحول کے شکایت کرنے اور ماحول کے بہاؤ میں بہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو رخ کو موڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے دل کو پاکیزہ تو کریں، اللہ کیسی کرامت ظاہر کرے گا ہم تصور نہیں کریں گے۔ کہ میں جیسا کرتا ہوں بس ویسا ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضرت بازو میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، رکوع کیا، سجدے میں چلے گئے، چیخیں نکل گئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، رو رو کے کہنے لگے اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے اب تیرا کام ہے۔ اللہ لاج رکھ لے، اللہ لاج رکھ لے، سارا گاؤں تماشا دیکھ رہا ہے اللہ کہ وہ میری نیت پہ شک کر رہے ہیں۔ اللہ اگر آج اس نے توبہ نہیں کی اللہ میں بدنام ہو جاؤں گا، نسبت بدنام ہو جائے گی، اللہ بزرگی بدنام ہو جائے گی۔ اللہ لاج رکھ لے میرے، اللہ لاج رکھ لے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اے مالک یہاں سے آگے اب تیرا کام ہے۔ رو رہے ہیں ہچکیوں سے جنید بغدادی، وہ بھی سجدے میں پڑی ہوئی رو رہی ہے اور اٹھ کر قدموں میں پکڑ پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے او اللہ والے توبہ کر لیا میں نے، مت رو، اب نہیں گناہ کرو گی، اب میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گی، میں نے توبہ کر لی اللہ کے لیے، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اگر ہماری نگاہیں پاک ہوگی اللہ اس کے صدقے میں ہزاروں ناپاکوں کو پاکی کی دولت عطا کرے گا۔ چائے مت پلائیے ابھی تھوڑی دیر، ویسے ہی مجمع میں سکون نہیں ہے، سب ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر چائے کو روکے رکھیے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سب سے درخواست ہے چائے پی کے جائیے، پکی بات۔ اٹھی، توبہ کیا، حضرت نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے اور کہا کہ اب اس پر قائم رہنا، آپ اکیلی نہیں، یہ سارا گاؤں تمہاری وجہ سے جہنم کے راستے پر نکل پڑا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے ایک دوست ہے احمد نگر ضلع کے ایک دیہات میں رہتے ہیں، وہ اس مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ اس مسجد کو جانے کا جو راستہ تھا وہاں ایک فاحشہ عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مولوی بیچارہ جوان کم عمر جب بھی وہاں سے گزرتا اپنی آنکھوں کی مکمل حفاظت کرتا، لوگ دیکھتے تانا دیتے اور غلطی کے پکڑنے کا انتظار کرتے، یہ مولوی اسی راستے سے آتا جاتا ہے، ایک دن تو پکڑا جائے گا اور پھر دیکھنا اس کا تماشا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، اللہ امت کو معاف فرمائے۔ یقین جانیے میں گواہ ہوں، ایک مہینہ نہیں گزرا تھا اس نے بہت کوشش کی کہ کبھی ایک نظر تو اس مولوی کی بچی کی میرے اوپر پڑے، لیکن اس بیچارے نے اللہ کے لیے، جب دل میں اللہ آتا ہے
تو ہر کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے اپنی نظروں کو بچایا۔ اس نے ایک دن طے کیا کہ اس مولوی کے بیوی سے میں ملاقات کروں گی۔ وہ گھر آئی اور اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کے آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے اب میرے دل میں کچھ ہونے لگا ہے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی توبہ کر لوں اور ایک پاک صاف زندگی گزاروں۔ اللہ اکبر! ارے ہم کر سکتے ہیں نوجوانوں، ہمیں کرنا ہے، کیوں غیروں کے راستے پر ہم چل کر اپنی جوانیاں، اپنی عزتیں، اپنی آبرو برباد کیے جا رہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، جہنم کے سودے ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے، کرتے ہیں ارادے انشاءاللہ، اب خود تو نہیں کریں گے لیکن اوروں کو بھی روکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے آج کی رات، دوسرا گناہ جو ہوتا ہے لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ آقا نے فرمایا جب کوئی انسان شراب پیتا ہے، جب تک وہ شراب کی حالت میں رہتا ہے توبہ نہیں کرتا، اللہ اس سے ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس عالم میں اگر اس کی موت آتی ہے تو وہ بے ایمانی کی موت مرتا ہے۔ اللہ سارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی بہت شوق سے نشہ کر رہے ہیں، نوجوان تو بہت اس کو ہنر، فیشن بنا لیا ہے نشہ کرنے کو۔ سگریٹ پینی کی ایکٹنگ تو دیکھیے، کچھ ناک سے نکلتا ہے، کچھ منہ سے نکلتا ہے، کبھی آسمان میں اچھالتا ہے، کبھی زمین میں پھینکتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں نوجوان کر رہا ہے، بالکل بندر کی طرح کسی کی نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے اور مرا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شراب کا جو نشہ ہے یہ ایمان کو ختم کرتا ہے۔ اور آج بڑی کثرت سے نشہ امت کر رہی ہے، اس نشہ سے بھی ہم کو توبہ کرنا ہے اور اوروں سے توبہ کرانا ہے انشاءاللہ۔ کرتے ہیں ارادہ؟ کیوں کہ نشہ کرنے کی وجہ سے ہمارا جسم کمزور ہو رہا ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ دواخانوں میں جا کر دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں مسلم نوجوان ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حلق میں کینسر ہو گیا، کوئی کہتا ہے خون کا کینسر ہو گیا، کوئی کڈنی فیل ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں جبڑوں میں کینسر ہو گیا۔ کیا ہے یہ سب نشہ کی وجہ سے ہے، نشہ کی وجہ سے۔ پیسے دے کر ہم اپنی موت کو خرید رہے ہیں نوجوانوں، اور ہم نے اس کو فیشن بنا دیا۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ کب تک یہ نشہ کرتے رہو گے؟ کسی کو پوڑی کی عادت ہے، کسی کو بیڑی کی عادت ہے، کوئی سگریٹ پیے جا رہا ہے، کوئی گٹکا چھاپ بنا پھر رہا ہے۔ یہ ساری لعنتیں سب سے زیادہ ہم مسلمان نوجوانوں میں ہیں۔ اس سے بھی آج کی رات ہم سب کو توبہ کرنی ہے۔ یہ تمباکو جس کو ہم نشہ نہیں سمجھتے ہیں، کہ مولانا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو تھکتے بھی نہیں، بولے گڑاگڑ پیتے، ہم کو تو کبھی چکر ہی نہیں آتے، تو اس میں نشہ کہاں کا ہے؟ اللہ کے بندو، کسی نہ کھانے والے کے ناک کے سامنے آپ جھٹکیں گے، وہ آدھے گھنٹے تک چکرائیں گا، چھینکے گا، اتنا اس کے نشے کا اثر ہوگا، کچھ ہو کہ نہ ہو۔ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ کرنے والوں نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، تمباکو سے بننے والا جو زہر ہے اس کو نکوٹین نام انہوں نے دیا ہے۔ کہتے ہیں اتنا خطرناک ہے یہ تمباکو سے بننے والا زہر، اگر اس کو زہریلے سانپ کے منہ میں 20 قطرے ڈال دیا جائے تو وہ زہریلا سانپ سر پٹک پٹک کے مر جاتا ہے۔ اور ہمارا نوجوان شوق سے کھا پھر رہا ہے۔ کیوں زہر کھا رہے ہو نوجوانوں؟ کب تک کھاتے رہو؟ توبہ کرو، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو، اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو، گٹکوں سے توبہ کرو، چھوڑو۔ آج نہیں چھوٹے گا لیکن ایک وقت آئے گا چھوٹے گا۔ اس لیے آج سب نوجوان نیت کرے کہ اگر ہم 5 گٹکے دن بھر میں کھاتے تھے، کل سے انشاءاللہ 3 کھائیں گے۔ کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بولے انشاءاللہ۔ مولانا ہم کھاتے نہیں تو زبردستی کا کوئی انشاءاللہ بولنے لگا رہے، بولے سب کھاتے ماشاءاللہ۔ کریں گے، اتنی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا بزرگوں چھوٹ جائے گا، لعنت نکل جائے گی۔ ذرا پان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرو، کم کرتے کرتے وہ پان بند کر دو جس کے ذریعے سے زہر جسم میں جا رہا ہے۔ شراب بھی تم چھوڑ سکتے ہو،
لت بری سی بری ہو، نیت کی اور ہمت کی دیر ہے، ہر لت ہم سے جا سکتی ہے۔ اس لیے شراب کو بھی چھوڑو۔ شراب پینے والا دنیا میں بھی بے وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی جب جہنم میں جائے گا یہ شرابی اور اس کو پیاس لگے گی، یہ پانی پانی کرے گا اور پانی مانگے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں اس شرابی کو پیاس لگنے پر نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا اس دنیا میں زنا کرنے والے مردوں اور زانی عورتوں کے شرمگاہوں سے نکلنے والی رطوبت اور پانی جو جہنم میں سمندر اور دریا کی طرح بہتا رہے گا، اس نہر غوطہ سے ان شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا، اب بھی توبہ نہیں کرو گے، اب بھی اپنے بھائیوں کے پیر پکڑ پکڑ کے توبہ نہیں کراؤ گے، اب بھی 31 منائے جاؤ گے اور شراب پیے جاؤ گے، اللہ کے لیے سچی توبہ کرو۔ انشاءاللہ ایک قطرہ ہمارے حلق سے نیچے اور ہمارے قریبی تعلق والوں کے حلق کے نیچے مرنے تک نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک کو پکڑ کے ہم توبہ کرائیں گے، خود بھی توبہ کریں گے اور سب کو بھی توبہ کرائیں گے کہ یہ نشہ والی لعنت ہمارے سماج سے، گھروں سے بالکل نکل جائے۔ نہ گٹکا، نہ تمباکو، نہ شراب، نہ زنا، کوئی گناہ ہم نہیں کریں گے اور کوئی موقع پر نہیں کریں گے۔ کرسمس ڈے کے نام پر بھی نہیں کریں گے، 31 کے نام پر بھی نہیں کریں گے، 1 جنوری کے نام پر بھی نہیں کریں گے۔ لعنت ہے انگریزوں کی، سال کے چینج کرنے کو ہم مبارکبادی دیتے پھرے، اس کو وش کہے اور اس کو مبارکبادی کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ دشمنوں کا چال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہمیں تو محرم میں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا سال تو محرم میں بدلتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، جنوری میں کوئی نیا سال ہمارا شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ناچنا، یہ گانا، یہ یہودیوں کو خوش کرنا، یہ شیطان کو خوش کرنا، یہ کام ہم کب تک کرتے رہیں گے اور کب تک چلتا رہے گا؟ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو محبت سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کے لیے آج طے کرو کہ آج کے بعد مرنے تک انشاءاللہ ہم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ہم 31 مناتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کے زمین پر گناہ کرتے ہیں، جو بھی گناہ ہو، یقین جانو اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آقا کا دل دکھتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی دوست کو ستائے تو دوست کو غصہ آتا ہے، ہم تو وہ دشمن اور پاپی ہے جو رسول اللہ کے دل کو زخمی کیے جا رہے ہیں۔ کب تک ستاؤں گے نوجوانوں، کب تک ستاؤں گے؟ مدینۃ المنورہ میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول ایک جملہ کہے جا رہے ہیں، اے اللہ میرے ماننے والے کب تک مجھ کو ستاتے رہیں گے؟ اے اللہ میرے ماننے والے کب تک میرے دل کو دکھاتے رہیں گے؟ اے اللہ یہ کب تک میرا دل زخمی کرتے رہیں گے؟ یا اللہ یہ میرے دل کو کب تک دکھاتے رہیں؟ علماء نے کہہ دیا ہے جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے رسول اللہ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ کب تک دکھاؤں گے نوجوانوں؟ باز آؤ گناہوں والی زندگی سے اور طے کرو انشاءاللہ پیارے نبی کو کبھی نہیں دکھائیں گے، جو زندگی بھر ہمارے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا، بلکتا رہا، کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، کبھی نیند بھر کے نہیں سویا۔ آقا کہتے ہیں جبرائیل آئے، میں نے پوچھا جبرائیل کہاں سے آئے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے جہنم میں بھیجا تھا، میں جہنم کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل کیا دیکھا تم نے جہنم میں؟ جبرائیل نے کہا بہت کچھ دیکھا، لیکن جہنم کے ایک ایریے میں، ایک سیکشن میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں، ایک جگہ میں نے آپ کے نام لینے والوں کو جلتا دیکھا ہے، آپ کے ماننے والوں کو جلایا جا رہا تھا۔ اتنا سننا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گئے، اٹھے، کمرے میں داخل ہوئے،
اندر سے کنڈی لگائی، سجدے میں پڑ گئے، رو رہے ہیں یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی۔ میرے اللہ اب کیا ہوگا؟ میرے ماننے والوں کو جبریل کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جلایا جا رہا ہے، اللہ میرے امت کو معاف کر دے، اللہ میرے امت کا کیا ہوگا؟ لکھا ہے ایک دن گزر گیا، آقا نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کھانا نہیں کھایا، کسی سے بات نہیں کی، نماز پڑھاتے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتے، یا اللہ امتی امتی۔ دوسرا دن گزر گیا، آقا ہم گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں، ہم شرابی کبابیوں کے لیے، ہم ناہنجاروں کے لیے آقا رو رہے ہیں، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی۔ تیسرا دن آ گیا، صحابہ پریشان ہیں، آقا کو کیا ہو گیا؟ کس نے دل دکھایا؟ کس نے دل توڑا میرے آقا کا؟ کیا ہو گیا؟ آقا کنڈی کھٹکھٹائی جا رہی ہے، ابو بکر نے آواز لگائی، آقا کیا ہو گیا؟ آقا باہر کیوں نہیں آتے؟ 3 دن ہو گئے، روتے روتے گزر گئے، آقا بتا تو دو۔ کوئی جواب نہیں آتا۔ سیدنا عمر فاروق نے کنڈی کھٹکھٹائی، آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آواز آ رہی ہے، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی۔ اللہ جبرائیل نے آ کے کہا ہے کہ میرے نام لینے والوں کو، میری نسبت رکھ کے جینے والے کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے کیسے چین آئے گا؟ میری امت جہنم میں جلائی جا رہی ہے، یا اللہ امتی امتی۔ سلمان فارسی کو بلایا گیا، حضرت علی کو بلایا گیا، کوشش تو کرو، آقا سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہو گیا آقا کو۔ آقا رو رہے ہیں، ہچکیاں بن رہی ہے۔ کہاں فاطمہ کو بلا لاتے ہیں، کسی کا کوئی جواب تو نہیں آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ آئی، ابو سلام کیا، ابو نے دروازہ کھولا، فاطمہ اندر داخل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا ابو کیا ہو گیا تم کو؟ کس نے دل دکھایا؟ کیا مصیبت پیش آئی؟ 3 دن ہوئے ابو آپ کھاتے نہیں، آپ مسکراتے نہیں، آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، اللہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا کچھ بھی نہیں بیٹی فاطمہ، اب مجھے چین کیسے آئے گا؟ میرے دل کو قرار کیسے آئے گا؟ جبرائیل نے بتایا میرے ماننے والوں کو، میری نسبت لے کے جینے والوں کو جہنم میں جلتا جبرائیل نے دیکھا ہے۔ جب تک اللہ میری امت کو معاف نہیں کرے گا، محمد کو چین کیسے آئے گا؟ اللہ کیا ہو گیا ہم کو؟ ایک آنسو ہمارے آنکھ سے نہیں نکلتا ہمارے آخرت کے لیے، ہماری قبر اور حشر کے لیے۔ آقا ہم گنہگاروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ امتی امتی۔ کہا فاطمہ آ تو بھی ہاتھ اٹھا لے، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ کے دربار میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، فاطمہ تو آمین کہہ دینا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ او 31 منانے والوں، او ڈی جے بجانے والوں، او کھلے عام اللہ کے قدرت کو چیلنج کرنے والوں، کیا منہ دکھاؤ گے؟ آؤ آج ہم سب مل کر اس پیارے اللہ سے، معاف کرنے والے خدا سے ہم سب مل کر کے معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی تو ہو گئی، جو بھول چوک ہو گئی تو ہو گئی۔ اے خدا، اے ربا، اب نہیں جائیں گے گناہ کے راستے کی طرف، ہم سب کو معاف کر دے۔ کرتے ہیں ارادے انشاءاللہ، سب معافی مانگیں گے اللہ سے۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آج گڑ گڑا کے رب کو ہم منانے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہم تو نہیں گئے اور نہ جاتے ہیں، لیکن آئندہ سال ہم ایسا ماحول بنائیں گے، وقت سے پہلے کوئی ایسی ترتیب بنائیں گے اصلاح معاشرہ کے نام پر کہ کوئی بندہ کوئی بندی ہمارے اس گناہ کے راستے پر انشاءاللہ نہ جائیں اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ کرتے ہیں سب ارادے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو کچھ بات کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب محتاجوں، مجبوروں، گنہگاروں کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت نیک لوگ بیٹھے ہیں، پاک دامن جوان بیٹھے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، اللہ علماء ہے، اللہ ان سب
مقبول بندوں کے درمیان اس گنہگار پاپی انسان نے حکم کے تحت جو کچھ بھی اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے، اللہ کوئی بھی بات غلط ہوئی ہو، آگے پیچھے ہوئی ہو، اے اللہ کوئی جملہ بے ربط و ضبط زبان سے نکلا ہو، کسی کا دل ٹوٹا ہو، کسی کو برا لگا ہو، اللہ کے لیے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں، میرا اللہ بھی مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت بڑے ہیں، بہت کریم ہیں، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں، بہت گنہگار ہیں، اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، سرتسر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا ہوگا، اللہ کوئی ایک گناہ ایسا ہو جو آج تک ہم نے نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ موقع ملتا تو وہ گناہ بھی ہم شاید کر دیتے۔ اے رب ذوالجلال آپ معاف کر رہے ہیں، ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھپا رہے ہیں میرے مولا اللہ، اور ہم ضد میں آ کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ آج توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، اس دنیا کی رنگ للی نے ہم کو اندھا کر دیا، اے مولا یہ دنیا کی چمک دھمک نے ہمیں اندھا کر دیا، اللہ ہم نے تجھے بھول گئے، اللہ ہم آخرت کے تصور کو بھول گئے، اللہ لیکن آج معافی مانگتے ہیں، اللہ چند منٹوں کے لذت کے لیے ہم نے جہنم کا سودا کیا، اللہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ توبہ کرنے والوں کو تو پسند فرماتا ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی ہم تو چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں، اللہ 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 ہم نہیں برداشت کر سکیں گے زہریلے سانپوں کو، اللہ زہریلے بچھوؤں کو، اللہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اللہ اپنے شہوت کا غلط استعمال کر کے آئے گی، اللہ مادرزاد بہنا جہنم کے غار میں دھکیل دے گا، اللہ جی جہاں بچھو ہوگے، سانپ ہوگے، ازدے ہوگے اللہ، اور وہ ان بے حیاؤں کو ایسا لپٹے گی جیسا شہد کی مکھیاں شہد کے چنے کو لپٹی ہوئی ہو، نہیں برداشت کر سکیں گے، اللہ کیا بنے گا، کیا بنے گا، اللہ کیا بنے گا، اللہ دنیا کی لائٹ چلے جائے تو اندھیرے میں ہمیں وحشت ہوتی ہے، قبر کا اندھیرا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے، اللہ جی ہم نہیں جائیں گے بے حیائی کے راستے پر، اللہ توبہ کر رہے ہیں، قبول فرما لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے، نکال دیجئے دلدل سے گناہوں کے، اللہ پاک دامن بنا دیجئے، اللہ ہم سب پاک دامن بننا چاہتے ہیں، اللہ بنا دیجئے، اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر بنا دیجئے، اللہ جی نکال دیجئے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، آج اس پیارے مجمع پر جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ امت کا مستقبل ہے، اے مالک ڈرتے ڈرتے تجھ سے بھیک میں ایک سوال کرتے ہیں، اللہ جی ایک رحمت کی نظر ہم سب پر ڈال، ایک رحمت کی نظر، تیرے ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، بہت ڈر لگتا ہے اللہ جب تجھ سے تیری رحمت مانگی جاتی ہے، کہیں آسمانوں سے صدا نہ آئے، اور کمینوں ذلیلوں گنہگاروں تمہیں کیسی ہمت ہوئی میری رحمت کی نگاہ مانگنے کی۔ هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر،